دو بنیادیں بتائیں. زندگی میں یہ دو سلیقے ہم سیکھ گئے, ہماری زندگی میں کبھی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹے گا. پہلی بات اللہ نے کہی رشتے ناطے نبھائے جاتے ہیں مودت کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر. یاد رکھو دنیا والوں, رشتے لوگ مفاد دے کر نبھاتے ہیں کہ میرا کس سے فائدہ ہے وہ میرا قریبی, اور جس رشتے دار سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں اس سے دوری. جس رشتے دار کا نام بڑا اونچا ہو یا دولت مند ہو وہ ہمارا قریبی, اور جس رشتے دار سے ہمیں کوئی نہ نام ملتا ہو نہ دولت ملتی ہو وہ ہم سے دور. اسلام نے کہا یہ دنیا داری چھوڑو, یہ ساری باتیں چھوڑو, سیدھے سیدھے رشتے کو رشتے کی وجہ سے نبھاؤ, اور رشتے کو تجارت سمجھ کر مفاد کی بنیاد پہ نہیں, محبت کی بنیاد پر ایثار کے ذریعے نبھاؤ. محبت کیا ہے؟ آدمی محبت میں ہار کے خوش ہوتا ہے, تجارت میں آدمی کما کے خوش ہوتا ہے, محبت میں آدمی دوسرے پہ لٹا کے خوش ہوتا ہے. اسلام نے سکھایا کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رشتوں کو رحمت کرو, پہلے رشتوں کو محبت کے جذبے پہ نبھاؤ. اور پھر کبھی ہوتا ہے, کبھی میری زبان سے کوئی سر جملہ نکل آیا, کبھی آپ نے کوئی غلط بات کہہ دی, کبھی میرے سلوک سے آپ کو تکلیف ہوگی, کبھی آپ کا کوئی رویہ غلط ہو گیا, رشتے ناطوں میں اگر درار پیدا ہو رہی, اب محبت ختم ہوتی محسوس ہو رہی, ایسے موقع پہ کہا مودت و رحمہ, ایسے موقع پہ رحم و کرم کا جذبہ لاؤ. یہ سوچو کہ ہاں یہ مستحق ہے کہ میں اس سے قطع تعلق کر لوں, لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ میری طرف سے کبھی یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بات بیان فرمائی, لیس الواصل بالمکافی, رشتے جان جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں رشتہ نبھائے. سامنے والا اچھا تو میں اچھا, سامنے والا دور تو میں دور, وہ توڑ کے جا رہا ہے میں بھی توڑ کے پیچھے ہٹوں گا. اسلامی شریعت کہتے رشتے نبھانا اس کو نہیں کہتے. ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرے رشتے دار ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں, بڑے عجیب و غریب ہیں, میں ان کا بھلا چاہتا ہوں میرا برا چاہتا, میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں مجھ سے رشتہ توڑ بات کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر واقعی ایسی ہی بات ہے فَكَأَنَّمَا تُصِفُهُمْ وَتُصِفُهُمْ الْمَنْ, تم اپنے رویے کو جاری رکھو, وہ توڑ کے بھاگتے رہے, تم اپنا رشتہ جوڑتے رہو, اس لیے کہ اس سے تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی. البتہ ان کو خود شرمندہ ہونا پڑے گا, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ شرمندہ ہوں گے کہ یہ آدمی کیسا ہے, ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں, لیکن اس کے نزدیک ہمارے لیے اہمیت اتنی کہ یہ ہم سے تعلقات جوڑنا چاہتا ہے. حاضرین گرامی, بات میں ختم کر رہا ہوں صرف یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اسلامی شریعت کے مطابق یہ جو رشتے اللہ نے ہم اور آپ کو دیے ہیں نا, وہ ددیالی رشتے دار ہو, وہ ننیالی رشتے دار ہو, وہ بہت قریبی رشتے دار ہو, وہ ذرا دور کے رشتے ہو, اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی عبادت ہے کہ رشتوں کو نبھایا جائے, اور یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ رشتوں کو نبھایا جائے. جس آدمی کا خاندان بڑا اور خاندان میں تعلقات مضبوط ہوتے وہ اس دنیا میں طاقتور آج بھی مانا جاتا ہے, اور وہ آدمی جو سب سے کٹ کے جیتا ہے, بظاہر وہ آدمی آزاد ہے, پریشانیوں سے دور ہے, لیکن وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے. اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ رشتے ہیں ان کو نبھاؤ, سنبھالو, اور اگر رشتے ٹوٹے ہیں تو ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم کہتے سنتے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اس ادارے کے ذمہ دار چیئرمین برادر گرامی ہارون رشید عمری نذیری حفظہ اللہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. ساتھ میں آج فارغ ہونے والے یہ بچے, ان کے سرپرست حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چمن ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے اور یہ ہمیشہ شاد و آباد رہے, یہاں سے پھوٹنے والی روشنی پورے علاقے کو منور کرتی رہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.